درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ ناظرین، جس طرح سے آپ سب دوست اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حالیہ دنوں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سری نگر کے پاندرٹھن نامی علاقے میں ایک ہی کنبے کے 5 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 3 بچے بھی شامل ہیں۔ حالانکہ اس بات کو لے کر کے لوگوں میں کافی چمگویا ہو رہی تھی، سب لوگ واویلا کر رہے تھے، لیکن انہی دنوں ایک شخص، وادی کا ایک ایسا شخص اس غم کو ایسے دیکھنے لگا کہ اس نے اس چیز پر ایک ریسرچ کی ہے۔ بالکل میری مراد ہے زاہد بشیر نامی ایک نوجوان سے۔ جس طرح سے آپ سب دوست اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وادی کشمیر کے نوجوانوں میں ہنر کی کوئی کمی نہیں، لیکن ضرورت جو ہے وہ ہے ایک معیاری اور صحیح پلیٹ فارم کی۔ بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد بشیر، جو کرالپورہ نامی علاقے کے ہیں۔ انہوں نے انہی دنوں سے اس چیز پر ریسرچ کیا کہ کیسے ان کے اس کمرے میں جو سری نگر میں جو واقعہ پیش آیا، جو ثانیہ وہاں پہ پیش آیا، حالانکہ وہاں پہ سفوکیشن ہوئی تھی، لیکن سفوکیشن کو لے کر کے اس نوجوان نے اس پر ریسرچ کیا کہ اس سفوکیشن سے لوگ کیسے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح سے آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ وادی کشمیر میں چلے کلاں کے موسم میں بخاری یا گرم آلات کا استعمال کرتے ہیں، جس کے باعث ہمارے گھروں میں سفوکیشن ہوتی ہے، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کئی جانیں ضیاء ہوئی ہے اس سفوکیشن کی وجہ سے۔ تو ہمارے اس نوجوان نے ایک ایسا ہی ڈیوائس ایجاد کیا ہے جس سے سفوکیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ زاہد، سب سے پہلے تو آپ کا خوش آمدید ہے۔ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، پہلے ہم تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زاہد بشیر ہے اور میں ریسنٹلی گریجویٹ ہو چکا ہوں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے۔ اس سے پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ اس سے پہلے میں پڑھتا تھا پالیٹیکنک کالج لاٹکی پورہ، جو ہمارا ہے اننت ناگ میں، وہاں پہ میں نے ڈپلوما کیا ہے، اور الحمد للہ وہاں پہ میں ٹاپر بھی رہ چکا ہوں، جو پاس آؤٹ 2020 تھا میں۔ تو اس کے بعد جو بی ٹیک میں نے کیا اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے، تو وہاں پہ میں نے یہ ساری چیزیں سیکھی، کیونکہ تب تک میرا ذہن تھا یہی، میں جو چھوٹے چھوٹے چیزیں بناتا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد جو اصل میں تھا وہ پروگرامنگ، کوڈنگ ایکسٹرا جو ہوتی ہے ہماری، تو جیسے 6th سے میں 7th 8th سے میں، تو وہاں پہ ہماری لیب ینترا لیب ہے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں، تو وہاں پہ میں کنٹینیوسلی کام کرتا رہا، اور میرا ذہن تھا ہمیشہ ہوتا تھا کہ میں کچھ نئی چیز بنا لوں۔ تو وہاں پہ سیکھتے سیکھتے کچھ مطلب جو میرے وہاں پہ مینٹر رہ چکے ہیں، ابھی بھی مینٹر ہے میرے، وہ ڈاکٹر سجاد احمد لون ایچ او ڈی ہمارے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے، اور ریاض احمد خان، جن کا ہمیشہ مجھے سپورٹ رہا ہے، کیونکہ جب بھی میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا تھا تو میں ان سے شیئر کرتا تھا، اور جو ہماری لیب ٹیکنیشین وہاں پہ نعیم صاحب، تو ان سے میں نے سیکھا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہیں، تو ان کو سمجھنے کے بعد ہی جب مجھے اچھا سمجھنے لگا کہ کون چیز کیسے بن جاتی ہے، تو وہ سارا مجھے یونیورسٹی سے ملا۔ تو جس طرح سے ہم نے ناظرین کو پہلے ہی بتایا کہ آپ کے مطلب دل میں وہ جگہ کر گئی ہے، حالانکہ آپ نے اس غم کو کافی سنجیدگی سے لیا جو حالیہ دنوں سری نگر کے پاندرٹھن نامی علاقے میں پیش آیا، تو کیسے آپ کو پھر خیال آیا کہ مجھے اس چیز پر کام کرنا ہے؟ سر، یہ جو ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی انجینئرس ہوتے ہیں ہمارے اس میں، اگر ہم دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں انجینئر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کسی نہ کسی ٹیکنالوجی کے تھرو ہیلپ کرے۔ سول انجینئر ہم نے دیکھے، وہ بھی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، جیسے الیکٹریکل انجینئرس ہیں ہمارے، کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ انجینئر، جو ساری انجینئر ہیلپ۔ تو ایز اے انجینئر میرا بھی یہ ذہن رہتا ہے، ہمیشہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں سوسائٹی کو کس طریقے سے ہیلپ دوں، تاکہ میں بھی آگے بڑھوں اور سوسائٹی بھی آگے بڑھے۔ تو یہی ذہن ہے میرا۔ اس ٹائم جو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، جو یہاں پہ سری نگر میں ہوا تھا، جو ڈیتھس ہوئی تھی، تو میں گھر پہ بیٹھا تھا، تو ایسا جو سننے کو ملا، پھر مجھے گھر والوں نے بتایا ایسا ہوا، تو میں نے تو پھر کافی آپ کو دکھ بہت زیادہ، کیونکہ جو دکھ اس بات کا تھا، ایک تو پوری فیملی گئی، وہ اوپر سے اس میں جو 28 days کا بچہ تھا، تو وہ بات مجھے بہت ہٹ کر گئی وہاں پہ۔ یہی بات ہے کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں ہی ایک شعر جو ہے آپ کے سامنے رکھا، جو بالکل ان پر سوٹ ہوتا ہے۔ زاہد، آپ سے مزید ہم جاننا چاہیں گے، چونکہ جس طرح سے آپ IUST کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو کس طریقے کا سپورٹ ملا؟
IST کی بات کریں تو وہاں پہ الحمدللہ ایک جو میں یہ بولوں کہ جیسے مجھے گھر کا سپورٹ مل رہا ہے نا، وہ جو لیب تھی ہماری وہاں پہ، جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، تو مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ میں کسی یونیورسٹی میں ہوں جہاں پہ مجھے لگا ہمیشہ میں گھر میں ہوں. جیسے مجھے پرووائڈ وہاں پہ، کیونکہ لیب تھی ہماری وہاں پہ مجھے جو بھی اکوپمنٹ چاہیے تھا، کیونکہ میں اس ٹائم خود نہیں خرید سکتا تھا، جو بھی مجھے اکوپمنٹ چاہیے تھا مجھے وہاں پہ اپنے HOD جو باقی فیکلٹی ممبر سے مجھے ہمیشہ وہ اویلیبل رکھتے تھے. یعنی کہ ہم مان سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں وہ وسائل نہیں، آپ مزید تجربات کریں. بالکل یہی، کیونکہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں، آج بھی جاتا ہوں میں، کیونکہ ایسے وسائل نہیں ہے میرے گھر میں، میرے پاس ایسی لیب نہیں ہے، میرے پاس ایسی کچھ چیزیں نہیں ہے مگر کیونکہ جو میرا ذہن ہے ہمیشہ وہ انوویشن چیزوں میں رہتا ہے، کیونکہ میرے پاس ابھی بھی اتنی ساری انوویشنز ہیں، لیکن ان کو جو ہم پریکٹیکل لانے میں مجھے جو چیزیں چاہیے وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو اب میں یونیورسٹی جاتا ہوں کہ وہاں پہ وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کراتے ہیں، وہ یونیورسٹی پرووائڈ کراتی ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ جو کمپیوٹر سائنس ہے وہ پرووائڈ کراتے ہیں، تو یونیورسٹی جا کے میں وہ چیزیں کرتا ہوں. اینڈ یہی میرا ہمیشہ یہ ڈریم رہا ہے کہ کشمیر میں جو لوگ ہیں، یوتھ ہے، بالکل یہ جو یوتھ ہے یہاں پہ یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے. میں تو کچھ نہیں، میں تو خاک ان کے سامنے کہ وہ جو میں نے دیکھے ہیں بندے، ان کے پاس بہت ہی اچھا ایکسپوجر ہے، لیکن ہمیں جو یہاں پہ کمی پلیٹ فارم کی وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. اگر کشمیری یوتھ کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل جائے جیسے IITs میں، تو کشمیری یوتھ کسی سے کم نہیں. ماشاء اللہ، جس طرح سے آپ نے بھی کام کیا ہے، کافی اچھا کام کیا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھِ تھٮ۪کن لایق کٲم چھو تۄہہِ تہِ کٔرمٕژ. تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اسکولنگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ کیا آپ پہلے سے انجینئرنگ شعبے میں جانا چاہتے تھے یا پہلے جب میں نے جو 10th تک پڑھا ہے وہ یہاں پہ گوپال پورہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول تھا. تو اس کے بعد جو اسٹرگل میری لائف میں رہا، میں 11th میں گیا، تو جیسے میں 12th میں جانے والا تھا، لیکن وہ آپ کو پہلے ہی بول چکا ہوں کہ میں مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا. بالکل تو بات یہ رہی کہ جو میں 12th میں جانے والا تھا تو اس ٹائم یہ پرابلم ہوئی کہ جو ٹیوشن میں نے نان میڈ پکڑا تھا، کیونکہ الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے میں بہت ہی ذہین پہلے سے تھا. تو کیونکہ جو ان دنوں جب یہ حالات خراب ہوتے تھے تب میں خود بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتا تھا. اس کے بعد جب 12th میں جانے والا تھا تو پرابلم ہوئی کہ فائنانس کی، مطلب کرایہ، ان کی کرایہ تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں، یہ میرے ذہن میں آیا. تو اس کے بعد میں اس سال میں نے کہ میرا شاپ چل رہا تھا اننت ناگ میں، وہاں پہ ایک نے بولا تم میرے پاس بیٹھو، تو میں وہ چلاتا تھا لیکن ٹیوشن بھی جاتا تھا. اچھا پھر اس کے بعد جو میرا ذہن رہا کہ میں اب بزنس کروں گا، میں پڑھوں گا نہیں، لیکن میرے گھروں نے بولا کہ پڑھائی کے بغیر کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. تو لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو پڑھائی کرتے، پھر میں نے ڈپلوما کا انٹرنس دیا اور الحمدللہ میں ڈپلوما کر گیا. لیکن ان دوران جو پیسے کمائے تھے میں نے اور وہ میں کمایا، کیونکہ میری ایک عادت تھی، میں پارٹ ٹائم کرتا تھا کہ میں گھر والوں پہ بھی برڈن نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ گھر والے اتنے وہاں پہ ہمارا فائنانس اتنا اچھا نہیں تھا. تو وہاں سے لے کے اسٹارٹ میں نے خود ہی کیا، میں موبائل ٹھیک کرتا تھا، ریڈیو ٹھیک کرتا تھا، لوگوں کے ٹرانسفارمر ٹھیک کرتا تھا. یعنی کہ آپ نے بہت کچھ اسٹرگل کیا ہے. بالکل. اس کے بعد جب میں نے ڈپلوما کمپلیٹ کیا الحمدللہ وہاں پہ بہت ہی ریسپیکٹ رہی میری، کیونکہ وہاں پہ میں بہت ہی قابل مانا جاتا تھا، اور وہاں پہ جو ہمارے HOD انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. پھر جب میں وہاں پہ ٹاپ بھی کر چکا تو وہاں سے مجھے اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد بھی پھر بھی اسٹرگل کرنا پڑا، کیونکہ جو ہماری یونیورسٹی کی فیس ہے وہ بہت کیا زیادہ. کبھی ڈانٹ پڑی گھر والوں کی طرف سے؟ وہ تو پڑتی ہی رہتی ہے گھر والوں کی، ماں باپ نے کبھی مارا ہے پڑھائی کو لے کر کے؟ وہ تو ڈانٹ تو پڑتی رہتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی ڈانٹ میں بھی پیار ہوتا ہے. ایسی بات بول، کیونکہ ماں باپ چاہتے کہ ہمارا بچہ کامیاب، وہ نہیں چاہے کہ ہمارا بچہ خراب ہو. کیونکہ جس طرح سے آپ نے خود بات کہی ہے کہ آپ کے گھر میں وہ وسائل نہیں ہے کہ آپ اپنے تجربات جو ہے آگے بھی کریں، تو آپ چونکہ جس طرح سے کچھ دن پہلے ہی، کچھ ماہ پہلے ہی یہاں جموں کشمیر میں نئی حکومت بنی ہے، تو کیا مطالبہ رہے گا آپ کا ان سے؟ جی میں بالکل اپنے CM سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کشمیر میں جو یوتھ ہے ان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ بھرا پڑا ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں کچھ ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر پائے جہاں پہ ہم اپنی کشمیر کو آگے لے جائے، کیونکہ انوویشنز کا زمانہ آج کل، آج آپ دیکھ رہے ہو انوویشنز جو ہو رہی ہے آج کل. تو انوویشنز میں کیا ہو جاتا ہے کہ ایک نئی چیز سوسائٹی کو ہیلپ کرنے کو ملتی ہے، جس میں ہیومن انٹریکشن کم ہوتا ہے، پیسے بھی کم لگتے ہیں، اور جو انرجی سیو ہوتی ہے. تو میں اپنے CM سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ ہمیں کہیں کوئی صحیح پلیٹ فارم پرووائڈ کرے تاکہ ہم اپنی کشمیر کو آگے لے کے جائیں. شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تو یہ تھے زاہد بشیر جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. حالانکہ ان کے پاس، ان کے گھر میں وہ وسائل نہیں ہے جن سے تجربات جو ہے وہ آگے بھی کر سکے، اور یہ لوگوں کے لیے، یہاں کی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں.